السلام علیکم، میں ضیاء الرحمن اور میں آج لے کر کے آپ کے لیے آیا ہوں ون لائنر سولوشن، یعنی ایک لائن میں جتنا ممکن ہو کسی شخص کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں انفارمیشن کو جمع کرنا، یہ ہے ون لائنر کا مطلب۔ اور آج جو ہے ہم بات کریں گے صرف عصر جدید میں جو کون شاعر تھے اور وہ کہاں سے تعلق رکھتے تھے، اس بارے میں۔ ایسا آتا ہے کہ محمود باری کانامین، ابو ریشا کانامین، اور اسی طریقے سے خلیل بطران کانامین، اس طریقے سے کوشچن پوچھ لیا جاتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا یہ مصر سے ہے یا لبنان سے ہے یا فلسطین سے ہے یا کہیں اور سے ہے۔ تو اس کو ایک جگہ ہم اکٹھا کر کے جمع کر کے دیکھیں گے ایک چیز کو، پورے شاعر کو، تو پتہ چل جائے گا کہ یہ سارے شاعر جو ہے 16 ہے، تقریباً 16 شاعر ہیں عصر جدید سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ فلاں جگہ سے تھے، یہ فلاں جگہ سے تھے۔ تو اس کو دیکھتے ہیں، اگر بینیفٹ رہے گا تو آپ اس پر بتائیے گا، اپنا کمنٹ دیجیے گا۔ سوال نمبر سب سے پہلا ہے جمیل صدقی ذہبی۔ جمیل صدقی ذہبی یہ کون تھے؟ تو یہ جمیل صدقی ذہبی یہ عصر جدید سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ بھی شاعر تھے، عصر جدید کے شاعر تھے، اور اس کی پیدائش ہوئی ہے 1936 میں، اور 1863 میں اس کی وفات ہوئی۔ یہ پیدا ہوئے تھے عراق میں، یعنی کہ یہ عراقی تھے، اور اس نے ترجمہ کیا تھا رباعیات الخیام کا اللغۃ العربیہ میں۔ سمپل سا انفارمیشن ہے۔ صلاح عبد الصبور۔ صلاح عبد الصبور کون ہے؟ آپشن میں رہتا ہے صلاح عبد الصبور، پتہ ہی نہیں چلتا کون ہے۔ صلاح عبد الصبور کون تھا؟ یہ 1981 میں پیدا ہوئے، 1981 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ 1931 میں پیدا ہوئے، 1981 میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور یہ پیدا ہوئے تھے مصر میں پیدا ہوئے تھے، یہ اس کا مطلب یہ مصری ہوا۔ اور عمر ابو ریشہ یہ 1910 میں پیدا ہوئے، 1990 میں ان کا وفات ہوتا ہے، اور یہ سوری تھے، سوریا میں پیدا ہوئے، اور ریاض میں ان کا انتقال ہوا تھا، اس اعتبار سے یہ سیرین ہوئے، یہ سیریا تھے، عمر ابو ریشہ سیریا تھے، اور یہ شاعر تھے۔ سوال کہہ رہے ہیں نمبر 2 پہ ہے نزار قبانی۔ یہ نزار قبانی جو ہے 1923 میں پیدا ہوئے، اور 1998 میں ان کا وفات ہوتا ہے، اور یہ دمشق میں پیدا ہوئے، دمشق سیریا میں پڑتا ہے، اور لندن میں اس کا انتقال ہوا۔ تو یہ بھی سیرین تھے اور شاعر تھے عصر جدید کے۔ عبداللہ البردونی 1929 میں پیدا ہوئے، اور 1999 میں ان کا وفات ہوتا ہے، اور یہ بردون میں پیدا ہوئے، اور صنعاء میں ان کی وفات ہوتی ہے، یعنی کہ یہ یمنی تھے۔ عبداللہ البردونی۔ اب 4 نمبر پہ فدوی طوقان۔ فدوی طوقان کون تھے؟ تو فدوی طوقان یہ 1917 میں پیدا ہوئے، 2003 میں ان کی وفات ہوتی ہے، اور یہ ولدت و ماتت فی نابلس، یہ فلسطین میں پیدا ہوئے۔ نابلس ایک فلسطین میں سٹی ہے، وہیں پیدا ہوئے تھے فدوی طوقان، اور ان کو لقب جو دیا جاتا ہے، یہ فدوی طوقان یہ لیڈیز شاعرہ ہے، اور یہ شاعرہ تو اس کو فلسطین کہا جاتا ہے، فلسطین سے تھی، اور یہ بھی عصر جدید سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ سارے عصر جدید کے جتنا میں پڑھ رہا ہوں ابھی۔ محمود درویش یہ 1941 میں پیدا ہوئے، 2008 میں ان کا وفات ہوتا ہے، اور یہ بھی فلسطین میں پیدا ہوئے تھے، اور امریکہ میں ان کا انتقال ہوتا ہے، اور اس کو لقب دیا جاتا ہے شاعر المقاومت الفلسطینیتی۔ 6 نمبر پہ علی احمد سعید اودونیس۔ یہ 1930 میں، یہ مشہور نہیں ہے لیکن یہ سیریا میں پیدا ہوئے تھے۔ احمد سعید اودونیس آ گئے تو سیریا سے اس کو ٹک کر سکتے ہیں آپ۔ 7 نمبر پہ محمود سامی بارودی، یہ مشہور ہیں یہ لوگ، محمود سامی البارودی۔ تو محمود سامی البارودی یہ 1838 میں پیدا ہوئے، 1904 میں ان کا وفات ہوتا ہے۔ یہ قاہرہ میں پیدا ہوئے، اور قاہرہ میں ان کا وفات ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں کیا ہے؟ رب السیف والقلم ان کا لقب بھی لاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کو رائد الشعر العربی بھی کہتے ہیں، ہاں، محمود سامی البارودی کو۔ اور محمود سامی بارودی کو جلا وطن بھی کیا گیا تھا۔ کہاں کیا گیا تھا جلا وطن اس کو؟ محمود سامی بارودی کو سری لنکا اس کو جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ تو یہ بھی عصر جدید سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بھی شاعر تھے۔ اور محمد حافظ ابراہیم یہ
1872 میں پیدا ہوئے، 1932 میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ یہ پیدا ہوئے اور وفات پائے مصری میں، مصری میں، اور ان کو شاعر النیل کا لقب دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے شاعر الشعب بھی کہتے ہیں۔ اس کی لیالی سطحی ایک کتاب ہے، نقد میں لکھی ہے۔ اور اسی طریقے سے خلیل بن مطران یہ بہت مشہور ہیں۔ یہ 1872 میں پیدا ہوئے، 1949 میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ یہ بالبک میں پیدا ہوئے اور قاہرہ میں ان کا انتقال ہوا۔ بالبک کہاں پڑتا ہے؟ لبنان میں پڑتا ہے، لبنان میں۔ یہ بھی لبنانی تھے، اور اس کو لقب دیا جاتا ہے شاعر القطرین اور شاعر الاقطار العربیہ۔ اسی طریقے سے اس کی جو ہے نا الجوائب المصریہ بھی ہے، اور المجلۃ المصریہ یہ نکالتے تھے شارٹ میں۔ اس کا اتنا کافی ہے۔ 10 نمبر پہ احمد شوقی، یہ 1868 میں پیدا ہوئے، 1932 میں ان کا انتقال ہوتا ہے، اور یہ قاہرہ میں پیدا ہوئے، قاہرہ میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ احمد شوقی کو، جس کو امیر الشعراء کا لقب دیا جاتا ہے، اس کو اندلس جلا وطن کیا گیا تھا، اور اس کو کہتے ہیں رائد المسرحیہ الشعریہ کہتے ہیں، ان کو لقب ہے رائد المسرحیہ الشعریہ۔ اس کی کتاب ازراء الہند، اور اسی طریقے سے الحمزہ النبویہ۔ 11 پہ ہے معروف الرصافی، یہ 1875 میں پیدا ہوئے، 1945 میں ان کا وفات ہوتا ہے۔ بغداد میں پیدا ہوئے اور بغدادی میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ یہ بھی شاعر تھے، سارے شاعر تھے۔ ابوالقاسم بن محمد الشعبی، یہ 1909 میں پیدا ہوئے، 1934 میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ تونس میں پیدا ہوئے، تونس میں ان کی وفات ہوئی۔ اس کی وہ جو اغانی الحیات اس کی دیوان مشہور ہے۔ کم عمری میں انتقال ہو گیا تھا ان کا، تونس سے تھے۔ 13 پہ ہے بدر شاکر سیاگ، یہ 1926 میں پیدا ہوئے، 1964 میں اس کا انتقال ہوا۔ بصرہ میں پیدا ہوئے، یعنی کہ عراق میں، اور کویت میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ یہ عراقی تھے، بدر شاکر سیاگ یہ عراقی تھے۔ نازک الملائکہ بہت مشہور ہے، اس 1927 سے پیدا ہوئی، 2007 میں انتقال ہوئی، اور یہ بغداد میں پیدا ہوئی، عراق میں، اور ان کا انتقال ہوتا ہے قاہرہ میں، مصر میں اس کا انتقال ہوتا ہے۔ یہ کوشچن میں آیا کہ نازک الملائکہ ماتت فی ای کنٹری، تو عراق میں عراقی ہے۔ نازک الملائکہ کے بارے میں یہ ہے کہ یہ رائدۃ شعر الحر ہے، اس کو رائدۃ شعر الحر بولا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کی جو نا اس کی دیوان جو ہوتی ہے عاشقۃ اللیل ہے، اور شذایا و رماد ہے۔ اسی طریقے سے قصیدۃ الکولیرہ یہ ہے۔ تو یہ سارے یہ عصر جدید کے یہ شاعر تھے، اور یہ اس کا کنٹری بھی لکھا ہوا ہے، تو شارٹ میں ہے، تو آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔